جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج جب سیشن کا آغاز ہوا تو میں نے اسپیکر صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغان پاکستان بارڈر پر جو کشیدگی ہے اور جس طریقے سے ہماری پاک افواج اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور تمام رات بھی بلکہ میں یہ دیکھتی رہی، اور بلکہ مختلف چینلز کو میں انٹرویوز بھی دیتی رہی، اور یقیناً آپ دیکھیں کہ ہماری پاک افواج کے جوان اور ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے، نہ انہیں سحری کا پتہ ہے نہ انہیں افطاری کا پتہ ہے، اور جس طریقے سے 12 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں صرف یہ گزشتہ رات میں، اور لیکن کامیابی پاکستان کو بالکل ملی ہے، اور جو آپریشن غضب الحق بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے۔ بہت کشیدہ صورتحال تھی، بڑے سینسٹیو حالات ہیں پاکستان کے، اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں نیتن یاہو کی اور مودی کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو بیانیہ سامنے آیا وہ ہم سب کے لیے ایک الارمنگ سچویشن تھی کہ جس طریقے سے بھارت اور اسرائیل افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانستان، اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو افغانستان کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں رہا، اور بلکہ افغانستان نے پاکستان کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ پاکستان ہی تھا کہ دہشت گردی میں اتنی بڑی جنگ میں قربانیاں دینے کے باوجود، اپنا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے باوجود، اپنی پاک افواج کی قربانیاں دینے کے باوجود، اپنی سویلینز کے قربانیاں دینے کے باوجود بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے 40 سال سے زیادہ ان افغانیوں کو پناہ دی۔ لیکن آپ دیکھیں یہ خوارج جو ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ذبیح اللہ کا نام نیتن یاہو لے رہا ہے، جس طریقے سے مودی اسے اپنا دوست کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے اس نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کس طریقے سے پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، دہشت گردی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ تو بڑے سینسٹیو حالات تھے، اور میں سمجھتی تھی کہ آج جو بلوچستان اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں تمام اراکین کو مل کے افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور بلوچستان اسمبلی اور بلوچستان فرنٹ لائنز پہ ہیں، ہمارے ساتھ ایران اور افغانستان کے بارڈرز ٹچ کرتے ہیں، بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ آج بلوچستان اسمبلی سے پوری دنیا میں یہ پیغام جانا چاہیے تھا کہ ہم اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم ایک قوم ہیں اور ایک پیج پر ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ میری ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی اسپیکر صاحب نے میری بات کو اگنور کیا۔ چلیں، یہ بہت اچھا ہوا کہ جو میں نے فاتح خوانی کروائی، جو ہمارے 12 جوان شہید ہوئے جس میں لیفٹیننٹ کرنل اور میجر صاحب جو تھے وہ شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے انہیں اس بات پر بھی ریکویسٹ کی کہ فرح یوسف جو فرسٹ فٹ بال ریفری اسیسر ہیں، فرح یوسف بلوچ، آل دا وے فرام نوشکی، وہ یہاں پر آئی تھیں، اور ان کا یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ اسمبلی میں آتی اور اراکین کو دیکھتی کہ وہ کس طریقے سے بلوچستان کے مسائل پہ بات کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ اس بچی کو مائیگرین کا اٹیک ہو گیا یہ سارے حالات دیکھ کے، اور وہ حیران تھی کہ بلوچستان اسمبلی میں آج ہوا کیا ہے۔ ایک بچی، ایک بلوچ لڑکی جس نے بلوچستان کا، جس نے پاکستان کا نام روشن پوری دنیا میں کیا، اگر آج اس کو اسپیکر صاحب ویلکم کرتے تو اسپیکر صاحب کی عزت ہوتی۔ تو آج اسی لیے جو ہمارا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور آپ دیکھیں کہ باپ پارٹی کی میں ایک واحد رکن تھی بلوچستان اسمبلی میں، تو مجھے وہاں پر بہت بدتمیزی کی گئی اسپیکر صاحب کی طرف سے، اور آج ایک بار پھر جب میں بلوچستان کے حقوق کی بات کرنا چاہتی تھی، جب میں پاکستان کی بات کرنا چاہتی تھی، جب میں افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دینا چاہتی تھی، تو آج ایک بار پھر میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور مجھے روکا گیا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب ٹھیکیدار بنتے ہیں بلوچستان کے حقوق کے، بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے بات کرتے ہیں۔ آج ہماری یوتھ اگر ان کے برین واش کیے جا رہے ہیں، اگر آج وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے تو وہ انہی کے سسٹم سے مایوس ہو کے ڈائیورٹ ہو رہی ہے، وہ انہی ظالموں کے ظلم سے ڈائیورٹ ہو رہی ہے دشمنوں کی طرف۔ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہوں کہ ہمیں
اپنے بلوچستان کے غریب عوام کو سنبھالنا ہے، ہم نے ان کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے اپنے غریب عوام کو اپنے گلے سے لگانا ہے، کنیکٹیویٹی کو فروغ دینا ہے، انکلوزیویٹی کو فروغ دینا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی یوتھ کو سسٹم میں شامل کرنا ہے۔ ہماری یہی یوتھ ہم سے بدظن ہے، اور آج میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے اراکین نے، ہمارے اسپیکر نے فرح یوسف بلوچ کے سامنے جو بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ لیکن باب پارٹی اور فرح عظیم شاہ انشاءاللہ بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی، اور یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے۔ اور میں تمام قوم کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا ایک قوم نے، آج وہ یہ وقت ہے کہ ہم نے پاکستان بچانا ہے۔ جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان بچایا۔ تو اب ہماری بحیثیت ایک قوم یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی پاک فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور یہ سینسٹیو صورتحال ہے کہ ہمارے دشمن بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور افغانستان کی سرزمین اور افغانیوں کے تھرو وہ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ناپاک ارادے جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور جو بھی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نوچ لیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان میری جان ہے، پاکستان میرا ایمان ہے، پاکستان میری پہچان ہے۔ بہت شکریہ۔